السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میری باعزت ماؤں اور بہنوں، کل کے درس قرآن میں بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں۔ آج میں ان چیزوں کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کریمہ میں پھر دہرا دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کی حمایت کی، آپ کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو آپ پر اتارا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بعض اور دیگر آیات کی روشنی میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ 10 حقوق کا میں نے تذکرہ کیا اور 3 حقوق کا ذکر کیا کل۔ آج چوتھے حق کا بیان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ارے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمارے پیارے رسول کا ہمارے اوپر چوتھا حق یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ محبت کیسی؟ محبت اپنے باپ سے بڑھ کر، محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر کے، آپ سے محبت ساری دنیا سے بڑھ کر کے، آپ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ رواہ مسلم۔ تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک تم نے کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہمارے پر یہ ہے کہ ہم آپ سے کامل محبت کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ دیکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں میں اس موضوع کو شیئر کریں تاکہ محبت رسول کا صحیح حق ادا ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو واقعی محبت ہے تو یہ بات پوری دنیا میں جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں، وہ بلڈنگیں جن کو تم
پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں امیر احمد صاحب، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ سب کچھ بیکار ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے حکم کے آگے۔ سچی محبت یہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ کیا بات تھی، چل رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی بات ہے جناب، علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کیا مبارک ہے وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا، بڑی بابرکت ہے ہستیاں۔ ارے صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے قربان کر دیا محبت رسول پر اپنے آپ کو۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ فقال له عمر، حضرت عمر نے مارے خوشی کے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، میرے آقا آپ مجھے دنیا کی تمام چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ میری جان کو اگر چھوڑ دیں تو دنیا کی ساری دولت، مال، آل اولاد، دھن دولت، سب سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں اللہ کے رسول۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا، نہیں، اے عمر بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم اس اللہ کے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ پیارا ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الآن یا عمر، اے عمر اب بات پوری ہوئی، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو جائے، ایک طرف بات ہو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک طرف جان اٹکی ہوئی ہو، جان چلی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہ جائے، تب ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر لٹکایا گیا مکہ میں، حضرت خبیب کو جب مکہ میں سولی پر لٹایا گیا میدان تنعیم میں، اور ان کے سینے پر تیر چلا کر جب کسی نے سوال کیا تھا کہ اے خبیب، اب تو تم یہ چاہتے ہوگے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے۔ خبیب نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، تم یہ بات کہتے ہو، ارے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں چھوٹ جاؤں اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا میری جان چلی جائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تم پھانسی کی بات کرتے ہو؟ علی حسین صاحب جزاک اللہ خیر۔
دوسروں کو جوڑنے کی زحمت کریں. حضرت زید ابن حارثہ جو بکتے بکاتے غلاموں کی شکل میں حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تھے. حضرت خدیجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو وہ غلام حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا آپ کی خدمت کے لیے. غلامی کی زندگی میں اتنا پیار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور زید ابن حارثہ نے بھی اتنی محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ان کے چچا اور ان کے باپ ڈھونڈتے ان کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس میرا بیٹا ہے, آپ مجھے حوالے کریں. اللہ کے رسول نے زید کو بلایا اور کہا یا زید ادھر آؤ, تمہارے باپ آئے ہیں, تمہارے چچا آئے ہیں تم کو لینے کے لیے. حضرت زید نے کیا کہا؟ واللہ لا اختار علیک, اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا, اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤں گا, اپنے بھائی کے پاس نہیں جاؤں گا. واللہ لا اختار علیک احد, اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا. یہ حدیث ترمذی کی علامہ البانی نے اس کو حسن کہا. ارے جذبہ الفت میرا ناقابل تصریح ہے, جذبہ الفت میرا ناقابل تصریح ہے, ارے باپ کیا ساری خدائی پر انہیں ترجیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا باپ کیا, دنیا کی ہر چیز پر میں آپ کو اونچا رکھتا ہوں. جذبہ الفت میرا ناقابل تصریح ہے, باپ کیا ساری خدائی پر انہیں ترجیح ہے. تو ہمارے نبی کا ہم مسلمانوں پر چوتھا حق یہ ہے کہ ہم آپ سے پوری محبت کریں, اور محبت کا مطلب تو اتباع ہے نا. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ يُطِيعُ, جو آدمی کسی سے پیار کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے, اس کے اخلاق اپناتا ہے, اس کے جیسے چال چلتا ہے, اس کی جیسی بات کرتا ہے, اس کے جیسے بال رکھتا ہے, اس کے جیسے کپڑے پہنتا ہے, اس کے جیسی شکل بناتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ, آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے. اور محبت رسول کی مثالیں دیکھیے نبی پاک کی زندگی میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی, فقیر مسکین نوجوان, فقیر مسکین نوجوان, بے شادی شدہ, رہنے کو گھر نہیں, کوئی کاروبار نہیں, اصحاب صفہ کے ساتھ وہیں رہتے تھے, اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سل یا ربیعہ, اے ربیعہ کچھ مانگ لو, میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. ہونا تو یہ چاہتا کہ ربیعہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک گھر مجھے دلا دیجئے, کوئی تھوڑی زمین دلا دیجئے, کوئی کاروبار دلا دیجئے, میرا نکاح کرا دیجئے, میری شادی کرا دیجئے, میں اپنا گھر بسا لو رہا ہوں. لیکن نہیں, انہوں نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. سوچ سکتے ہو اتنی اونچی بات. اسألک مرافقت فی الجنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ ہوتی ہے محبت, جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا, چاہے جتنا نقصان ہو جائے. گھیو کے گگری ڈھرک جائے, جس سے محبت ہے اس کے ساتھ رہنا مانگتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ذلک, ربیعہ کچھ اور مانگ لو, تم فقیر ہو, نوجوان ہو, مسکین ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں, کچھ اور مانگو. فقال هو ذاک یا رسول اللہ, کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ کے رسول, جنت ہو اور آپ کا ساتھ ہو.
قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو اور کثرت نوافل کرو، کثرت سجدہ کرو، تب میرے ساتھ جنت میں آؤ۔ رمضان آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر کے رمضان کا استقبال کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس سے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی پھر وہ میری مرضی کے مطابق کام کرنے لگتا ہے۔ سیرت ابن ہشام آپ پڑھیں، بنو دینار کی اس عورت کا واقعہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس گزرے، بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے ایک جنگ میں، جس کا شوہر شہید ہو گیا تھا، جس کا بھائی شہید ہو گیا تھا، جس کا باپ شہید ہو گیا تھا۔ میدان احد میں فلما نُعُوا لَهَا، جب لوگوں نے اس کو آ کر کے خبر دی کہ تمہارا باپ اس جنگ میں مارا گیا، تمہارا بیٹا اس جنگ میں مارا گیا، تمہارا بھائی اس جنگ میں مارا گیا، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، قالت فما فعل رسول اللہ، میرے شوہر کی بات نہ بتاؤ، میرے باپ کی بات نہ بتاؤ، میرے بھائی کی بات نہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، ماں سے زیادہ، دھن سے زیادہ، دولت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، پوری دنیا سے بڑھ کر کے بات ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قالوا خیر، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو اللہ کے رسول ٹھیک ہے۔ قالت ارونی ہے، کہا دکھاؤ اللہ کے رسول کہاں ہیں، میرا باپ چلا گیا کوئی بات نہیں، شوہر مر گیا کوئی بات نہیں، کیا بات ہے۔ اور حضرت خبیب نے یہ بھی کہا تھا کہ وَلَسْتُ بَالِهُنَيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَسْرَعِي، جزاک اللہ علی حسین صاحب۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں باعث مسلمان مر رہا ہوں، کس طریقے سے مجھے قتل کیا جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جزاک اللہ خیر۔ تو بنو دینار کی اس عورت نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں، ارے میں بھی، اولاد بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی اولاد بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے، ہم پوری دنیا قربان ہے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ کا پانچواں حق، ہمارے رسول کا ہمارے اوپر پانچواں حق یہ ہے کہ ہم آپ کا ادب کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں۔ آپ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کی قبر پر پاس جائیں تو بھی ادب و احترام کے ساتھ جائیں، آواز بلند نہ کریں، کوئی گستاخی نہ کریں، سلام کہہ کر کے گزر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی سیرت ہے، آپ کی احادیث ہیں، ان احادیث پر اپنے آپ کو اونچا نہ کریں، ان کا احترام کریں۔ احادیث رسول سنائی جائیں تو اپنی بات پست کر لیں۔ اللہ کے نبی کا پانچواں حق یہ ہے کہ ہم آپ کا ادب کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی جو باتیں دنیا میں ہیں، احادیث کی روشنی میں ہیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کو مانیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ ایک صحابی تھے غالباً زید بن شماس یا کیا نام تھا، ان کی آواز تھوڑی اونچی تھی، قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ زید نظر نہیں آ رہے ہیں، ذرا پتہ لگاؤ۔ ایک صحابی گئے ان کے گھر، وہ دروازہ بند کر کے رو رہے تھے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا قرآن کہتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اگر اونچی ہو گئی تو ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ ہائے ہائے میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر میں آپ کی مجلس میں جاؤں گا، آواز اونچی ہو جائے گی۔ ان صحابی نے آ کر کے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تو رو رہے ہیں ان کی آواز ایسے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اسے کہہ دو ان کی طبعی آواز ہے، وہ آواز نہ، جاؤ ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ان کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو نہ پیش کیا جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ یہاں ہم اللہ کے رسول کی حدیث سناتے ہیں، آپ کہتے ہو فلاں امام نے یہ کہا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہو فلاں امام نے ایسا کیا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائی جاتی ہے، آپ کہتے ہو فلاں امام نے یہ بات کہی ہے۔ کون امام؟ کیسا امام؟ یہ امام الانبیاء، یہ امام کائنات، یہ شافع محشر، یہ ساقی حوض کوثر، اس کی بات پر اپنی بات اونچی کرتے ہو، اپنے مولوی کی بات، اپنے امام کی بات، اپنے فقیر کی بات جن کا کچھ پتہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ جہاں بات آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں بات ختم، دوسری دلیلیں پیش کر کے بحث بازی نہ کرو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ شیئر کر دیں دوسروں کو دوست۔ صلح حدیبیہ کا وقت ہے۔ صلح حدیبیہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی، مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا گیا۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو اس صلح کے دوران ایسا ہوا کہ عروہ ابن مسعود ثقفی آئے ہوئے تھے اس صلح کے دوران۔ اس صلح کے درمیان عروہ بن مسعود ثقفی جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو معاملہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، اللہ کے رسول کے ادب و احترام کا جو معاملہ دیکھا، وہ حیران رہ گئے کہ اس قدر محمد رسول اللہ کے ساتھی محمد رسول اللہ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جا کر کے انہوں نے مکہ میں بتلایا، جانتے ہو کیا کہا؟ بخاری کی حدیث ہے، فلما رجع عروہ الی اصحابہ، جب عروہ واپس مکہ گئے، فقال اے قومی، اے میری قوم کے لوگوں سنو، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ وفدت علی قیصر، میں روم کے بادشاہ قیصر کے پاس بھی گیا، وہ کسرا، ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس بھی میں گیا ہوں، والنجاشی، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی میں گیا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اور حواری و مواری اس بادشاہ کا اتنا ادب و احترام اور اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ فیل ہیں،
اپنی طاقت و جبروت کے باوجود کوئی درباری کوئی انسان ان کا اتنا ادب و احترام نہیں کرتا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے رسول کا کرتے ہیں. یہ عروہ کافر ہے اور بیان دیکھیے اور کہا واللہ ان تنخم نخامت الا وقات فی کف رجل منہم، اگر انہوں نے تھوک بھی دیا تو اللہ کے رسول کا تھوک زمین پر نہیں پڑتا تھا، کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے بدن پر مل لیتا تھا. کیا مقام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کا مقام اونچا کر دیا، آپ کی شہرت بڑھا دی. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، وہ کہتا ہے میں یہ کام کروں گا. وَإِذَا تَوَضَّأَ، میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے وضو کیا، اب وضو میں جب وہ پانی بچا وضو کا، کادو یقتتلون علی وضوء، تو اس وضو کے پانی بچے ہوئے پانی کو پانے کے لیے لوگ ایسا لگا کہ لڑ پڑیں گے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، جب وہ بات کرتے ہیں لوگ خاموش رہتے ہیں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور ان کی تعظیم میں کوئی آپ کی نگاہ سے نگاہ نہیں ملاتا. اللہ کے نبی کا پانچواں حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کا ادب و احترام کریں، آپ کی شخصیت کا احترام، آپ کی بات کا احترام، حتیٰ کہ داڑھی مبارک کے احترام کا واقعہ سنیے. یہی عروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے اللہ کے رسول کی داڑھی کی طرف آتا تھا، شروع میں داڑھی کی طرف ہاتھ اٹھاتا تھا تو راوی کہتے ہیں کہ ضرب یدہ بنصل السیف، کہ جو اللہ کے رسول کے جو باڈی گارڈ تھے وہ تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا، بٹ اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ، اپنا ہاتھ پیارے حبیب کے داڑھی کے کنارے سے ہٹا لے. وہ مقام دیا تھا اللہ کے رسول کے صحابہ نے نبی پاک کا، تب ان کی قربانیوں سے اتنا بڑا انقلاب وجود میں آیا. اور ہم تک اسلام پہنچا. ارے بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے، بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. ہاں وہ صحابی جن کی آواز جو ہے اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی تھی، ان کا ذہن نہیں نام تھا، ان کا نام تھا ثابت بن قیس. ثابت بن قیس کی آواز اونچی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا بند کر دیا، دروازہ بند کر کے رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان سے جا کر کے کہو کہ ان کی آواز جو میری آواز سے اونچی وہ فطری ہے، اس میں گستاخی نہیں ہے. اگر وہ اس لیے میری مجلس میں نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی آواز میری آواز سے اونچی ہو گئی ہے اور ان کے اعمال برباد ہو گئے، ایسا نہیں ہے. بل ہوا من اہل الجنہ، جاؤ ثابت بن قیس سے کہہ دو کہ میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ ان کے ادب و احترام کے نتیجے میں ان کو جنت دے گا اللہ تعالی. تو ہمارے نبی کا ہمارے اوپر پانچواں حق یہ ہے کہ ہم آپ کا ادب و احترام کریں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اپنی بات کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اپنے مولوی، اپنے پیر، اپنے امام، اپنے فقیر کی بات کو اللہ کے رسول کی بات سے اونچی نہ کرو. حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے بستر کا احترام. اللہ اکبر. البدایہ والنہایہ کا واقعہ سنیے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو زوجہ محترمہ ایک تھی ام حبیبہ، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. جن دنوں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے ان دنوں وہ مدینہ
آئے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے پاس. وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جہاں تھا، جی جب نکلتی جان ہے اسلام پر، تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، کیوں نہ دیوں کامل خوشی سے اپنی جان، چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی. یہ خبیب نے کہا تھا سولی پر چڑھتے ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پر جب آ کر کے ابو سفیان بیٹھے. بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ماشاءاللہ محبت رسول کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں مجھے یاد دلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے پیارے حبیب سے سچی محبت، آپ کی اتباع کی توفیق دے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر وہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا. ابو سفیان نے پوچھا، میری بیٹی کیا میرا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے کہا، یہ میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کا بستر ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں. باپ کے لیے بستر لپیٹ دیا اللہ کے رسول نے، نہیں بیٹھنے دیا. بستر کا احترام، داڑھی کا احترام، آواز کا احترام، شخصیت کا احترام، گفتگو کا احترام، آکام، سارا احترام ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر چھٹا آپ کے دین کی نشر و اشاعت، احادیث رسول کی، آپ کے سیرت کی، آپ کے دین کی، جو دین آپ لے کر کے آئے اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، اس کو سننا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کو اپنے اوپر، اپنے گھرانے کے اوپر، اللہ کی زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرنا. یہ اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر حق ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اللہ کے نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور دوسروں تک بھی پہنچائے. جو لوگ بھی دین کی بات، اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، دوسروں تک شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جو تقریر کی تھی اس میں آپ نے فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو لوگ آج میری اس تقریر کو سن رہے ہو، یہاں پر حاضر ہو، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو جو میری بات نہیں سن رہے ہیں. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ او عامل ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنیں گے وہ تم سے زیادہ اس بات کو سمجھیں گے. تو اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے اس کو پھیلانا، اس کو نشر و اشاعت کرنا، اس کے لیے اپنی ساری قربانی پیش کر دینا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے. کئی صحابہ کرام شہید کر دیے گئے دعوت و تبلیغ کی راہ میں. اور یہ دعوت اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوتی حق کو سوچ کر کے رو پڑے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اقرأ علیہ ابن مسعود، اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اقرأ علیک وعلیک انزل. اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں، قرآن تو آپ پر اترا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأ، تم قرآن سناؤ. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء کی آیات پڑھنی شروع کی. جب میں اس جگہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن آپ کا کیا حل ہوگا جب ہماری امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور سب کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے کہ آپ نے کتنا دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا. اللہ کے رسول کانپ گئے. کہا حسبک ابن مسعود، ابن مسعود رک جاؤ. قال فالتفت الیہ، ابن مسعود کہتے کہ پلٹ کر میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تو دعوت و تبلیغ کے احساس کی ذمہ داری سے عیناہ تذرفان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہی نہیں،
اتنا احساس تھا آپ کو کہ آپ نے اپنے آخری حج میں اس 1.25 لاکھ کا جو مجمع تھا عرفات میں سب کو گواہ بنایا اور کہا سنو انتم تسألون عنی، قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، ہم تو گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کی ہے۔ فقال باصبعه السبابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، خوش ہو گئے اللہ کے رسول کہ الحمدللہ میں نے دعوت دی۔ ينكتها الى الناس، اور کہا یا اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی نبھا دیا اللہ رسالت کی۔ اب وہ ڈیوٹی ہمارے اوپر ہے، ہم وہ ڈیوٹی کتنی نبھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو کتنا سنتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، اور کتنا اس کی تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے دوسروں کو پہنچا دو چاہے دین کی ایک ہی بات مانو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 7واں حق ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک، جب آپ کا نام آئے تو واجب ہو جاتا ہے درود پڑھنا، اور نام نہ آئے تو بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں اپنے نبی کو یاد کر کے، بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو میرے اوپر ایک بار درود و شریف پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، وحطت عنہ 10 خطیات، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، ورفعت لہ 10 درجات، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں اس کو۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ کثرت سے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہیں، خاص کر جب جمعہ کا دن آئے تو اور زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 8واں حق، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھیں، دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھرپور محبت ہم کو ہونی چاہیے، ان سے دشمنی کون کرتا ہے؟ روافض، شیعہ، جو شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ کوئی غلطی ہو جائے ان سے، سیاسی بھول ہو گئی، لیکن قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان بڑی قربانیوں کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔ اور صحابہ کرام ہی کا طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اس لیے اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نے فرمایا ان بنی اسرائیل قد افترقت علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہن فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا من ہے یا رسول اللہ، کہا کون اللہ کے رسول؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول بھی محبت کرتے تھے، ہم بھی ان سے محبت کریں، ان کے طریقے پر چلیں۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو صحابہ کرام کو میرے گالی دے اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ روافض ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں،
جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے داؤ پر لگا دیا، قربان کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ان کے ایک مد کو بلکہ آدھے مد کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اتنا بڑا مقام تھا ان کا۔ تو جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے ہم ان سے محبت کریں، جن سے نفرت کرتے تھے ان سے نفرت کریں، یہ اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر حق ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، ان کا بیٹا ایک تھا عبداللہ، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ایک جنگ میں، اور جنگ سے جب واپس آنے لگے تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے مدینہ کے گیٹ پر تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اپنے باپ کو مدینہ میں گھسنے نہیں دوں گا۔ اس نے گستاخی کی اللہ کے رسول سے، تلوار کھینچ لیا اپنے باپ کو، کہا گھسنے نہیں دیں گے مدینہ میں، تم نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ جس سے نفرت جو اللہ کے رسول سے نفرت کرے ہم بھی اس سے نفرت کریں، وہ ہمارا باپ ہو چاہے بیٹا۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ انہوں نے تلوار ہٹا لی۔ ثمامہ بن اسال کو دیکھیے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، اسلام لانے کے بعد کہا کہ پہلے مجھے سب سے برا دین اسلام، سب سے برا چہرہ آپ کا، سب سے بری زمین مدینے کی لگتی تھی، اب اسلام لانے کے بعد سب سے اچھا دین اسلام، سب سے اچھی زمین مدینہ، سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہے۔ اور کہا اللہ کے رسول میں تو جا رہا تھا مکہ عمرہ کرنے، آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، اب میں جاؤں؟ کہا جاؤ۔ مکہ جب گئے تو اپنے اس کا اظہار کیا، انہوں نے ایمان کیا اور فرمایا لا یاتیکم من الیمامہ حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں سن لو، یمامہ سے جتنا گیہوں کا غلہ آتا تھا نا اب بند، اب ثمامہ مسلمان ہو گیا ہے، جب تک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ تم کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس کو بیان کیا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ میں۔ تو ثمامہ بن اسال ایمان لانے سے پہلے کیا تھے اور ایمان لانے کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 8واں حق یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے دوست ہیں ان سے دوستی کریں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کریں۔ میں نے کہا تھا کل پرسوں کہ جب سلمان رشدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مسلمان بھڑک اٹھے تھے، یہ ہماری محبت کا تقاضا تھا، جو نبی پاک سے دشمنی کرے ان سے ہماری دشمنی۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا جب برطانیہ نے اس کو پناہ دے دیا کہ تو زندہ ہے تو تیری زندگی مصیبت ہے، شاہد جنید صاحب، تو زندہ ہے تو تیری زندگی مصیبت ہے، اس کو کہا سلمان رشدی کو تیرا قلم کسی شیطان کی وراثت ہے، میرے رسول کی عظمت سے کھیلنے والے ابو لہب تجھے تبت یدا کی حاجت ہے، وہاں پہ خدا کا عذاب اترے گا جہاں جہاں پہ تیرے جان کی حفاظت ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 9واں حق ہے، میری بات ختم ہونے جا رہی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 9واں حق یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ عدل کریں، آپ کا جو مقام ہے اس کو تسلیم کریں، اس سے آپ کو نیچے نہ لائیں، اور آپ کا جو مقام ہے اس پر مبالغہ نہ کریں، غلو نہ کریں، آپ کا مقام حد سے آگے نہ بڑھائیں، ورنہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، نیچے کر دیں گے کافر ہو جائیں گے، اوپر کر دیں گے غلو کریں گے تب بھی شرک کریں گے۔ جو مقام آپ کا ہے وہ لازم ادا کیا جائے، اس سے ذرہ برابر کہیں کم نہ ہونے پائے، آپ کی ساری بات سر آنکھوں پر۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافات میں تجھے اپنا جج، اپنا فیصل، اپنا حکم نہ بنا لے، پھر تو جو فیصلہ کر دے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور سر تسلیم خم کر دے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ مقام آپ کو دیں۔
ما آتاکم الرسول فخذوه، یہ مقام آپ کو دیں کہ آپ جو حکم دے اسے مان لیں، یہ مقام آپ کو دیں وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جائیں. لیکن آپ کا مقام حد سے آگے نہ بڑھائے، یہی سے بدعات اور شرک کا ظہور ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا عن ابن عباس سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تطرونی، تم لوگ میرا مقام آگے نہ بڑھا دینا حد سے، کما طرت النصارى ابن مریم، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ کا بڑھا دیا. عیسائیوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو تم ایسا مت کرنا، میرا مقام حد سے آگے نہ بڑھانا. انما انا عبدہ، میں بس اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں بس. انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس رسول ہوں بس. قل انما انا بشر مثلکم، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نور تھے اللہ کے نبی، اور جو ہے احد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ، پتہ نہیں کیا کہ خرافات کرتے ہیں. وہی جو مستوی عرصہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا مقام الگ ہے، ہمارے نبی کا مقام الگ ہے. بے شک اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن دونوں میں خالق اور مخلوق کا، عبد اور معبود کا فرق ہے. ایک بندہ ہے، دوسرا اس کا رب ہے. ایک عابد ہے، دوسرا اس کا معبود ہے. تو اللہ کے رسول کا مقام حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل ایک انسان ہوں. یوحی الیہ، فرق یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، اس لیے میرے پاس وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تو جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. ولا يشرك بعبادت ربه احدا، اور ایسی ویسی حرکت کر کے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور آخری بات، اللہ کے نبی کا 10واں حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ذات کو پہچانیں، آپ کے احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنت کا مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور لوگوں میں عام کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس محبت اور اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا داخلہ مقدر فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.